بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی شان کے بارے میں آپ کو عقلی اور ظاہری دلیل سے ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ تن پاک کی شان کو خود بڑھایا ہے، اس لیے پانچ تن پاک کی نسل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی گئی اور آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، اس سے پہلے 22ویں ویڈیو جو ہے وہ پانچ تن پاک کا ہاتھ والا بیان پاک بدن والے مغل اعظم لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو وہ ویڈیو آ جائے گی، یا یہ ہاتھ والا مونوگرام اس پہ بھی موجود ہے، وہ حصہ اول ہے اور یہ حصہ دوم ہے۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، آپ سنیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، انسانیت کی بنیاد ہے دونوں بیان، اور اس کو سننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کتابوں سے افضل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ خاتون جنت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو افضل و اعلیٰ سے کیا مطلب ہے کہ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ دونوں ہاتھ ہیں، تو پیچھے بھی جو اماں حوا تھی اس کی بھی 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا نافرمان اور 2 بیٹوں سے ایک بیٹا شہید ہوا اور ایک بیٹے سے اولاد ہوئی۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر آئیں گے، بڑا بیٹا نافرمان اور چھوٹے 2 بیٹوں سے اولاد ہوئی۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں گے تو ان کے بھی 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا فوت ہو گیا اور چھوٹا بیٹا اسحاق اور چھوٹا بیٹا اسماعیل سے یہ نسل پھیلی۔ تو یہ بھی قابل تحقیق بات ہے کہ ساری نسل ہماری جتنی بھی آئی ہے چھوٹے بیٹوں سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام بھی چھوٹے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چھوٹے تھے، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ اور جب مختصر یہ ہے کہ جب باری آئی ہمارے مولا حسین کی تو یہ بھی چھوٹے فاطمہ کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور بی بی فاطمہ کے بھی 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا فوت ہو گیا تھا شیر خارگی میں بھی پیدا ہوتے ہی، اور چھوٹا بیٹا امام حسن اور اس سے چھوٹا بیٹا امام حسین تھا۔ تو آپ کو تمام عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے، جس طرح ان سے دوبارہ دنیا بنی، اس طرح آپ کی ایک نئی دنیا ہے۔ اور پھر اس کی بڑی تفصیل جو ہے وہ ہم کاف کونندیاں منزلاں پہلیاں سن جدو محبوب میرے دی لوئی ہوئی سی، کیتا ختم کل رسالتاں نو مٹی آدم دی اجے نہیں گوئی ہوئی سی، اندہ تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں۔ آپ اس بیان کو سنیں اور سمجھیں اور دوسروں تک اور رشتہ داروں تک، عزیز و اقارب تک یہ بیان پہنچائیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، سب جتنی بھی شروعات ہوئی ہیں، جتنی ماؤں سے دنیا کی شروعات ہوئی ہیں، ان کے 3 بچے تھے، لیکن شروعات 2 بچوں سے ہوئی ہیں، 2 بیٹوں سے ہوئی ہیں۔ تو زیادہ سے نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ لے بھی فاطمہ سے کیسے ساری دنیا بن گئی، فاطمہ کی اولاد کیسے ساری دنیا بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس نسل کو دن دگنا اور رات چگنا بڑھایا ہے۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوثر کے نام سے نازل فرمایا ہے۔ سورہ کوثر جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں فاطمہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، وضو سے شکل، قرآن سے عقل، نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ہم سب ہی پاک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک نماز میں انسان 5 شکلیں بدلتا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر 1 ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے 2 ہو گئے، اور ایسے رکوع میں چلے گئے 3 ہو گئے، سجدے میں چلے گئے 4 ہو گئے، اور تشہد پڑھنی شروع کر دی تو 5 ہو گئے۔ 5 شکلیں ہیں، اسی وجہ سے ہی ہیں۔ اور پانچ تن پاک کا نام عرشوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 عدد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، اور عرشوں پہ محمد علی حسن حسین فاطمہ اس کے بھی 19 حروف ہیں۔ یہ سب معرفت کے راز ہیں، تو سمجھداروں کے لیے اشارے ہی کافی ہیں۔ ہم نے تو ایک بہت بڑی تفصیل سے
آپ کو آگاہ کر دیا ہے اور ایک بہت بڑا اس موضوع پر تفصیلی بیان فرما دیا ہے۔ معرفت کی سب سے بڑی بات پانچ تن پاک عرش پر نور ہیں، یعنی نور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو نور نہ ہوگا تو وہ نور سے بات نہیں کر سکتا۔ اور فرش پر وہ بشر ہیں، پانچ تن پاک بشر ہیں، وہ ہمارا ہی حصہ ہیں، تو اگر بشر نہ ہوں گے تو وہ انسانوں سے ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ تو فرش پر بشر ہیں اور فرش پر بشر ہیں اور عرش پر نور ہیں، پانچ تن پاک، لہذا نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، وہ بھی ہم میں موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے سے تعاون کریں اور پانچ تن پاک کی شان کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں۔ ہم نے حقیقی معنوں سے آپ کو اجاگر بتایا ہے اور حقیقی معنوں میں پانچ تن پاک کی شان بیان کی ہے۔ اور پاکستان مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے، اس لیے پاک پتن اس کا مرکز ہے۔ پاک پتن اور پاکستان کی حیثیت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے اہم کردار کریں، یہ ہماری گزارش بھی ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا اور پاکستان کا حق بھی ہے۔ جو اس حق کو کھائے گا وہ کبھی خوشحال نہیں ہوگا، کبھی نہال نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔